الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ و اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس پروگرام میں شریک تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ آج کا یہ مخصوص پروگرام اولاد کی تربیت اس موضوع پر رکھا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت کوئی وقتی اور فوری چیز نہیں ہے، اور نہ ہی تربیت کو گھول کر پلایا جا سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت اصل روح کے اعتبار سے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو عرصہ دراز تک چلتی رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ اولاد کی تربیت کی پیدائش سے کافی قبل شروع ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ ازدواج کے لیے زوجین کی تلاش کی جاتی ہے، در حقیقت یہی بنیاد ہے اولاد کی تربیت کا۔ اس حوالے سے تو بے شمار احادیث موجود ہے، لیکن یہاں پر دو احادیث کا ذکر کروں گی میں، ایک شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں اور دوسرا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسے لوگ کے رشتے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے لوگ کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق اچھے ہوں تو ان سے نکاح کر دو، نہیں تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اور بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 اسباب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پہلا، اس کا مال و دولت، اور دوسرا اس کا حسب نسب، تیسرا اس کا حسن جمال، اور چوتھی چیز اس کی دینداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو گے، نہیں تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے۔ دونوں احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ رشتہ ازدواج کے لیے انتخاب کی جو اولت جو دی گئی ہے وہ تقویٰ اور دینداری ہے، بلکہ پہلی حدیث میں تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اولاد کی تربیت کے اس مرحلے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ بھی اس کی پیدائش سے قبل کا ہی مرحلہ ہے، وہ دور ہے دوران حمل کا۔ اس دور میں بھی ماں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت کرے اور اپنے بچے کی خیر طلب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولاد کا صالح ہونا بھی اللہ کا انعام ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعد ولادت جو اولاد بھی ہو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اسے عطیہ الہی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکا ہوا تو لغویات کے بعد کھل گئے اور بیٹی ہوئی تو ایسا مایوسی چھایا کہ چہرے پہ سیاہی کالی چھا گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں لڑکا اچھا ہے یا لڑکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں کو انسان کے لیے خیر مقدر بتایا ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے تربیت کا وہ دور ہے دور رضاعت۔ یہ دور 2 یا 2.5 سال ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچہ ہما وقت ماں کے پاس ہوتا ہے اور ماں اس کی استاد ہوتی ہے، اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں کی گود میں ہی ایک بچہ پہلا الفاظ بولنا سیکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ بھلے وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب بچہ بولتا نہیں ہو لیکن وہ سنتا سب ہے اور سمجھتا سب ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اس کی زندگی کا جو اس کی آنے والی زندگی میں، جو اس کے آنے والی زندگی کے جو ادوار ہوتے ہیں ان ادوار میں اس دور کا اثر موجود ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے مال و دولت اور اولاد سے آزمائیں گے۔
औलाद से आजमाएंगे, इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि इसका ये मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की अंधी मोहब्बत में मुब्तला होकर हम राह हक से न हट जाएं। औलाद से मोहब्बत की कशिश में इंसान कितना राह रास्त पे रह सकता है और कितना बंदा हक बनकर रह सकता है, यही उसकी आजमाइश है। और इस ताल्लुक से जो हदीस है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर औरत निगरां है अपने शौहर के घर की और उसके बच्चे की। इसके ताल्लुक से उससे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। इन सब तरबियत के साथ साथ बच्चों की तरबियत में इस बात का भी पूरा असर होता है कि बच्चे जिस घर में तरबियत पा रहे हैं उस घर का माहौल कैसा है। घर का माहौल जैसा होता है बच्चे की परवरिश पर उसका पूरा असर पड़ता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स भी ये बातें बताती हैं, माहिर नफ्सियात का भी इस पर इत्तफाक राय है कि जिन घरों में अफराद खाना के आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं, बिलखुसूस वालिदैन के आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, उन घरों के बच्चों के एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे होते हैं, इज्तिमाई सरगर्मियों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में भी वो पेशो पेश होते हैं। ठीक इसके बरअक्स जिन घरों में अफराद के आपसी ताल्लुकात सही नहीं होते, बिलखुसूस वालिदैन के आपस में तनाज़ात चल रहे होते हैं, इख्तलाफात चल रहे होते हैं, उन घरों में बच्चों का ना तो सिर्फ ये होता है कि उनकी एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन जो अच्छी नहीं होती है, इज्तिमाई सरगर्मियों में भी वो हिस्सा लेना पसंद नहीं करते, सोशल एक्टिविटीज़ से भी वो दूर दूर रहते हैं। इन सब नुकसानात के साथ साथ जो और मज़ीद नुकसान उनकी ज़िंदगियों में होता है वो ये होता है कि उनकी ज़हनी और नफ्सियाती नशोनुमा वो नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है कि बच्चा अपने माँ और बाप दोनों से मोहब्बत करता है। जब दोनों के बीच तनाज़ा चल रहा होता है तो वो ये फैसला नहीं कर पाता है कि माँ गलत है या बाप, वो माँ का साथ दे या बाप का साथ दे, वो हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार बना हुआ रहता है। नतीजा ये होता है कि बच्चों में जो क़ुव्वत फ़ैसला लेने की जो सलाहियत होती है, जो उस वक्त उसके अंदर डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता और इसका असर उसके आने वाली ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है। पावर ऑफ डिसीज़न डेवलप नहीं होने की वजह से वो आने वाली ज़िंदगी में भी वो दूसरे जो मामलात भी ज़िंदगी के जो होते हैं उनमें वो सही तौर पर डिसीज़न नहीं ले पाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर होती है। बचपन में ही अगर बच्चे को प्यार से क्या सही है क्या गलत है कुरान और हदीस की रोशनी में बता दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर और मुनासिब तरीक़ा है। अक्सर वालिदैन जो तरबियत के लिहाज से बच्चे का जो जितना अहम दौर होता है उसमें उतनी ही लापरवाही बरत जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बचपन में मोहब्बत और शफ़क़त से जो बातें सिखा देने से बच्चे बआसानी सीख जाते हैं, नहीं सिखा देने से जब नहीं सीखते हैं नाशाइस्तगी वाली हरकत करने लगते हैं और जब वो बचपन की हुदूद से निकल जाते हैं तब उनके साथ फिर सख्ती की जाती है, जबर किया जाता है, तो बच्चा फिर नहीं सीखता है क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ चुकी होती है। एक तो उसकी आदत उसे पड़ चुकी होती है इसलिए उसको नहीं सीख पाता है वो। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़ोर व जबर से हम जो है हुकूमत कर सकते हैं लेकिन मोहब्बत तो शफ़क़त के साथ ही हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम बचपन में ही बच्चे को बिल्कुल इब्तदाई दौर में ही प्यार और मोहब्बत से शफ़क़त से उसे कुरान और हदीस की रोशनी में जो सही है जो गलत है उसकी जहन में डालते चले जाएं, ताकि फिर जब वो बड़ा हो जाए तो उस पर ज़ोर व जबर करने की नौबत ना आए। आज का जो मौजूदा दौर है, इस दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम वालिदैन के लिए। ख़ुसूसी तौर पर हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि औलाद की तरबियत में माँ का ज़्यादा रोल होता है, तो ये एक माँ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जब बच्चा नौजवानी के दौर में दाखिल हो जाता है और उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, हालांकि आज का वक्त तो ऐसा है कि नौजवानी के दौर में दाखिल होने से पहले ही बच्चे को हाथ में मोबाइल देना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए।
لیکن ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ معاشرے میں ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور پورا معاشرہ فحائش مناظر میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے صورتحال میں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بے حیائی سے اور ان فحائش مناظر سے محفوظ رکھیں۔ اس میں نگرانی تو کر سکتے ہیں، بہت حد تک کرنی بھی چاہیے، بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ سب کچھ اپڈیٹ ہوتا ہے تو مائیں کیوں نہیں اپڈیٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ وقت آؤٹ ڈیٹڈ رہنے کا ٹائم نہیں ہے، ماؤں کو بھی اپڈیٹ ہونا پڑے گا، تھوڑا سا موبائل کا استعمال سیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، جاسوسی نہیں کرنی ہے بچوں کی، نگرانی کرنی ہے بچوں کی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو نوجوانی کا دور بچوں کا آ جاتا ہے تو اس میں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس وقت بچے کے دوست بن جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اس سے دوستانہ انداز میں پیش آئیں، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نوجوانی کا، بچپن ختم ہو کے جسٹ جوانی، جب نوجوانی کا جو آغاز ہوتا ہے، اس میں جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہوتی ہیں، باڈی میں ہارمونل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بچوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات بھی ابھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ان سوالات کو پوچھ بھی سکتے ہیں، بہت سارے بچے نہیں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب بچے سوال پوچھیں تو ماں اسے مناسب انداز میں جواب دے دے، بلکہ بچے جہاں نہ پوچھیں وہاں پر اگر ضروری ہے تو مناسب انداز میں آپ اسے بنا پوچھے بھی کچھ بتا ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں جو سوال ابھر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیں گی، اسے ٹال دیں گی، تو آج بچہ ان سوالوں کے جواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا پورا ذریعہ ہے، وہ ہے اس کا موبائل۔ وہ یوٹیوب اور گوگل میں سرچ کر کے اپنے سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈ لے گا، جہاں اسے مناسب ڈھنگ سے بالکل نہیں بتایا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو باتیں اس وقت اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اس طریقے سے بتانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ ساری باتیں اسے بتا دی جائیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ دوست بن کر بچوں سے دوستانہ انداز میں اس سے بات چیت کریں اور جہاں تک ہو سکے ان سب چیزوں سے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے کہ ہم سب جو ہے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزاریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا اپنا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا اخلاق ہے حیا۔ یہ ہمارے دین کا ایک ممتاز اخلاق ہے، حیا۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کے دوست بنے تو پھر بچے جو ہیں اپنے ان کی کیسی فرینڈ سرکل ہے، اس بات کا بھی پورا ہم نگرانی کریں اور پورا جائزہ لیں کہ ہاں آج کالج میں کیا ہوا، آج کیسا وقت گزرا، کیونکہ اسکول لائف دوسری طرح کا ہوتا ہے اور کالج لائف دوسرے طرح کا ہوتا ہے۔ اسکول لائف میں جو ہوتا ہے وہ کیئر ٹیکنگ ہوتا ہے، کالج لائف میں اتنا ہی دیر تک وہ ٹیچرز کی نگرانی میں رہتے ہیں جتنے دیر تک کلاس میں رہیں۔ پھر کیمپس ہے، کینٹین ہے، ان سب جگہوں پہ وہ ٹیچرز کی نگرانی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کا تربیت ہی اثر کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں سے دوستانہ انداز میں ان کے فرینڈز کے بارے میں بھی جانا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی جو فرینڈ سرکل ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے جو ہے وہ کسی انسان کو جب جاننا ہو کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اس کا جو ہے فرینڈ سرکل کو دیکھا جائے کہ اس کے کیسے فرینڈ سرکل ہیں، اس کے فرینڈ سرکل میں کیسے لوگ ہیں، اس سے ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اولاد کی تربیت میں اس بات کا بھی بہت اہم رول ہے کہ ہم جہاں ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھیں، ان تمام پہلوؤں پر اس کی تربیت کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے تعلیم پر بھی پوری توجہ دیں۔ تعلیم پر تو توجہ دینی ہی ہے، شروع سے ہی دینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سائڈ کی کوئی چیز ہے، ساتھ ساتھ ہی چلنے کی چیز ہے، لیکن تعلیم کو ہم اس طرح سے اہمیت دیں کہ یہ جو ہے ایک طرح سے یہ مہم ہو کہ ہم اس کے لیے محنت بھی کریں، ہم اس کے لیے مشقت بھی کریں اور اس پر دل کھول کر جو ہے وہ مال بھی خرچ کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اولاد کو نیک اٹھانے سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور والدین کا جو اپنی اولاد پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے
وہ یہی ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دین کی اعلیٰ تعلیم دیں اور دنیا میں بھی اس کے لیے اس طرح سے کوششیں اور کاوشیں کریں کہ وہ معاشرے میں بھی ایک ایسا انسان بن کر ابھرے، معاشرے میں بھی اس کی معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ وہ ایک مثالی زندگی ہو اور والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اسلام میں اجتماعیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے اسلام اجتماعی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اجتماعی تنظیم کے مضبوط ہوئے بغیر یہ امت جس کار عظیم کے لیے وجود میں لائی گئی ہے اس کو انجام دے پائے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک خاص مقصد کے لیے وجود بخشا ہے، اور وہ خاص مقصد ہے اقامت دین۔ دین کی اقامت جو ہے یہ انفرادی کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی طور پر کرنے کا کام ہے۔ تو دین کی اقامت یہی مقصد ہے ہمارے وجود کا۔ تو اگر ہم اجتماعیت سے جڑ جاتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے، ہمارے حق میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہماری وجود کا مقصد ہی یہی ہے اقامت دین۔ تو جب ہم اجتماعیت سے جڑ جائیں گے تو دین کی اقامت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم وجود میں لائے گئے ہیں اس مقصد کو ہم تھوڑا بہت بھی اگر پوری اس کو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو اجتماعیت سے جوڑیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو پہلے خود بھی جڑنا ہوگا، کیونکہ جو باتیں ابھی ذکر میں آیا کہ بتانے اور سکھانے سے زیادہ اولاد جو ہے وہ دیکھ کر سیکھتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم خود نہیں جڑیں گے تو اپنے بچوں کو کیسے جوڑ پائیں گے؟ تو پہلے ہم خود جڑیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو جوڑیں، یہ بہت ضروری ہے۔ SIO اسٹوڈنٹ آف اسلامک آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک نیشنل لیول کا ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو نوجوان لڑکوں اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کام کرتی ہے۔ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ اس کی دینی، علمی اور فکری رہنمائی ہو، اور پھر وہ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ وہ زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرے۔ ہر وہ نوجوان جس کی عمر 14 سے 30 سال تک کی ہے وہ SIO سے جڑے، ضرور جڑنا چاہیے۔ آج کا جو وقت ہے جان رہی ہیں کہ کس طرح سے آج جو فتنہ والا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور اس طرح سے بے حیائی والے ماحول پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان سب صورتحال میں ہم اس کی گھر میں جتنی بھی تربیت کر سکتے ہیں، نگرانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلسل اس کو گائیڈ لائن ملتا رہنا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی اقامت کا بھی کام جو ہے وہ انجام دے پائے۔ اسی طرح سے GIO جو کہ ایک اسٹیٹ لیول کی آرگنائزیشن ہے، یہ نوجوان لڑکیوں اور گرلس اسٹوڈنٹ کے درمیان کام کرتی ہے، اور اس طرح سے کام کرتی ہے کہ ان کی دینی، علمی اور فکری تربیت ہو، اور پھر وہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزاریں اس طرح سے۔ تو ظاہر سی بات ہے گھر میں بھی ہم اپنی لڑکیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کی اقامت جو ہم سب پر فرض ہے، ہر عورت، مرد، بالغ سب پر فرض ہے، ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ بچے جڑ جائیں گے، ہمارے لڑکے جڑ جائیں گے SIO سے، لڑکیاں جڑ جائیں گی GIO سے، تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں برائی سے اور فحش باتوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ ان کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ ہماری اصل زندگی تو جو ہے وہ اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے، یعنی بعد موت کی جو زندگی ہے۔ لیکن میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ بچے چھوٹے ہوں یا تھوڑے بڑے ہوں، ان پر اس بات کا پورا اثر جاتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں یہ دیکھ رہی ہیں
کہ امی کام کرنے کے بعد تو پھر چادر تان کر آرام کر رہی ہیں، ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، اور پھر ویسی امی اگر کہیں گی کہ جاؤ بیٹا عیسائیوں کے اجتماع میں جاؤ اور جاؤ بیٹی جیائیوں کے اجتماع میں جاؤ، تو بچے بھی سوچیں گے کہ کیا پورا دن تو ہم لوگ پورا ویک ہم لوگ جو ہے کالج اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگوں کا وقت گزرتا ہے، جو ایک سنڈے ملتا ہے جس میں پڑھائی بھی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ پورا سنڈے جو ہے فری چلا جاتا ہے، لڑکے ہو یا لڑکیاں، تو اس سنڈے کو بھی امی کہہ رہی ہے کہ جا کے جو ہے وہاں 1.5-2 گھنٹہ جو ہے، 2 نہیں تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، 1 گھنٹہ کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس طرح سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خواتین کی زندگی میں بھی، ماؤں کی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی کی اہمیت ہو، اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنے بچوں کو بھی اجتماعیت سے جوڑیں، یہ نہایت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا ہے، اس مقصد کو ہم تھوڑا سا بھی پورا کر لیں، تاکہ آخرت میں جو ہے ہم اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کچھ کرنے کے قابل بن جائیں اور ہمیں رضائے الہی نصیب ہو، اور پھر ہم سب کو انشاءاللہ تعالی حصول جنت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔